آج ہم لوگ والدین کے حقوق کو خوب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، زوجین کے حقوق کو، میاں بیوی کے حقوق کو خوب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے حقوق کو، اڑوس پڑوس کے حقوق کو خوب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک حق ہے جس کی طرف ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، وہ بہنوں کا حق ہے، بہنوں کی اہمیت ہے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے ایک لمبی فہرست بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی حد کی پابندی کرے گا، ان کے حد سے تجاوز نہ کرے گا، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے ان حد سے تجاوز کر جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم میں داخل کرنا یہ بہت ہی ذلت والا عذاب ہے۔ تو حقوق چاہے جیسا بھی ہو، اس کو ادا کرنا یہ اللہ کی حدود کی پابندی کرنا ہے، اللہ کی حدود پر عمل کرنا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا ہے، اور ان کے حق کو توڑنا یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اور دونوں کا فیصلہ کیا ہے؟ جو انسان حد کے اندر رہ کر کام کرتا ہے اور جو انسان حد سے باہر ہو کر کام کرتا ہے، ان دونوں کا انجام کیا ہے ہم نے سن لیا۔ آج ہم لوگ شادی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں، ہمارا رواج بن چکا ہے کہ بہنوں کو بھول جاتے ہیں، بہن کیا چیز ہے اس کی بالکل اہمیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم اس زمانے کو بھول جاتے ہیں، اس بچپنے کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے۔ اگر کوئی بہن بیمار ہو گئی، کسی بہن کو تھوڑی چوٹ آ گئی تو ہم بھی اداس ہو جاتے تھے، ہم بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ میری بہن کو کیا ہوا۔ وہ زمانہ بھول ہی جاتے ہیں ہم۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنی بہنوں کو کیا وہ کس حالت میں ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مصیبتیں ہیں، کیا تکلیف ہے، اس پر ایک بیگانہ سمجھ لیا ہے، اجنبی کی طرح ہم اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کی مصیبت میں کھڑا رہے، اس کی پریشانی میں کھڑا رہے، اس کی تکلیف کو ختم کرے، اس کے مسائل کو حل کرے۔ اس سے بہن کی کمزوری ختم ہوتی ہے، بہن کے اندر قوت آتی ہے جب ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔
اور ایک بھائی اگر اپنے بہن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی بھی خوشگوار بناتے ہیں، ان کو رزق بھی ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو انسان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹی 3 بیٹی دی ہو، یا 2 بیٹی دی ہو، یا بہنیں دی ہو، اور اس کی پرورش اچھے سے کرے اور اس کی اچھے سے تربیت کرے، اس کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹائے، اس کی مصیبتوں کو ختم کرے، اس کی تکلیف کو ختم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بہن کے بارے میں۔ آج ہم لوگ بہن سے تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، حالانکہ بہن وہ ذات ہے، بہن وہ چیز ہے کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ محبت بھائیوں کے بارے میں کسی کے دل میں ہے تو وہ بہنوں کے اندر۔ وہ خود کو پریشانی میں دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے بھائی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آج ہمارا دل پتھر بن چکا ہے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اولاد سمجھ رہے ہیں لیکن بہن کی اولاد کو اولاد نہیں، اپنی چیز کو چیز لیکن بہن کی چیز کو کوئی چیز نہیں، اپنی مصیبت کو مصیبت ہے لیکن بہن کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں۔ حالانکہ بہن کے بارے میں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کھجوریں دی۔ ایک روایت کے مطابق 3 کھجوریں دی اور ایک روایت کے مطابق 2 کھجوریں دی۔ 3 کھجوریں دی تو اس میں سے 2 کھجور تو اس بچی کو دے دی، اور ایک کھجور سے بھی جب دیکھا کہ بچی دیکھ رہی ہے تو اس کو بھی آدھا آدھا کر اس کو دے دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا جو انسان بیٹی کی پرورش کرے، جو انسان ان کے بارے میں یعنی بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں نرم رہے، ان کی تربیت کرے اچھی طریقے سے، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں، یہ بہنیں جہنم سے پردہ ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم سے نجات ملنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ دے دیا ہے۔ آج ہم لوگ ذرا سی بات ہوتی بس بہن سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بہن سے رشتہ تعلق ختم کر دیتے ہیں، رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ کمزور ہے وہ، ان کی کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے چلے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے چلے۔ آج ایک اجنبی عورت گھر کے اندر آ گئی، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے ہم، اور اس کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو گیا، حالانکہ اجنبی ہے لیکن زندگی بسر کرنے لگے تو اس کی باتوں میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر اپنے بہنوں کو بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ ان سے تعلقات نہ ختم کرے اللہ کے واسطے، ان کی تکلیفوں کو سمجھے، ان کی پریشانیوں کو سمجھے، ان کی مصیبتوں کو سمجھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ جب سے ان کا نکاح ہو کے گیا ہے گویا کہ میرا بھائی نہیں ہے، ان کو کبھی احساس نہ ہونے دے۔ ماں باپ نہیں ہے تو ماں باپ کا احساس نہ ہونے دے کہ ماں باپ نہیں ہے زندگی کے اندر، اتنی محبت کرے، اتنی پیار کرے اس کے ساتھ، اتنا زیادہ لگاؤ رکھے اس کے ساتھ، وہی بچپنا، وہی کھیل کود، وہی ایک پلیٹ میں کھانا، اس طرح کا برتاؤ رکھے تو زندگی خوشگوار بنے گی۔ اگر کسی بات میں ناراضگی ہو گئی، کسی بات میں انبن ہو گئی تو خود سے جا کر اپنی بہن کو منا لے۔ صلح کرنا
یہ انسان کو جنت میں سب سے پہلے داخلے کا ثبوت ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے بھائی ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ آپ دونوں کا یہ حال ہے، آپ کی پیروی کی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جو انسان صلح میں پہل کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صلح میں پہل کروں اور میرا بڑا بھائی پیچھے رہ جائے جنت میں داخل ہونے سے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی پہلے جنت میں داخل ہو اور پہلے جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً، اور جا کر کہا اس طرح کا معاملہ ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لیا، بات ختم کر دی۔ جو انسان 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بات بند نہ کرے، اور جو انسان صلح کرتا ہے، صلح میں پہل کرتا ہے، وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ اس لیے اگر کبھی بہن سے ناراضگی ہو جاوے، کبھی کچھ انبن ہو جاوے، تو جا کر بہن سے صلح کر لے، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہے، تکلیفوں معاف کر دے۔ دنیا کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ختم کرے معاملہ، آخرت میں ساری چیزیں ملنے والی ہیں۔ ہمیشہ زندگی، ہمیشگی والی زندگی کو بنائے، ہمیشہ رہنے کی جگہ کو بنائے، دنیا کی معمولی سے تکلیف کو، اپنے آخرت کو نہ برباد کرے۔ اس لیے بہن کے معاملے میں تھوڑا نرم برتاؤ رکھے، نرم مزاج رہے، غصے کی حالت میں نہیں، ان سے مشورہ لے، کوئی چیز کرنے جاوے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان سے مشورہ لے کہ بہن یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، کیا کروں میں؟ ان کو اچھا لگے کہ میرا بھائی میرے ساتھ مشورہ کرتا ہے، میرا بھائی میرے سے یہ چیز پوچھتا ہے، اور مشورے کے اندر اگر کبھی ایسا لگے کہ بہن کی دل جوئی ہے تو اس کے بات کے اوپر، اس کے مشورے کے اوپر فیصلہ کر دے گا، اس کے ارادے کے اوپر فیصلہ لے لے گا، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اور اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں میرے بھائی نے میرے اس معاملے میں مجھ سے پوچھا ہے، اور پوچھنے کے بعد اس معاملے میں ایسا کیا ہے، نہیں بھائی کو میرے بارے میں محبت ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کی محبتیں، آپ کی محبتیں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔